میرا جماعت المسلمین سے مناظرہ ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ، تو آئے مجھے، یہ میں اس لیے مناظرے کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خبر متواتر کا پتہ چلے، یہ اس پر پورا اسلام موقوف ہے. اگر اس کو سائڈ پہ لگا دو گے نا تو ہر پروفیسر، ہر انجینئر کے لیے آپ کو گمراہ کرنا 2 منٹ کا کام ہے، اور آپ دلائل میں الجھتے الجھتے پاگل ہو جاؤ گے بالآخر. ایک وقت آئے گا آپ کو ہر عالم برا لگے گا، اور پھر آپ کو جس کی اسپیچز سن رہے وہ بھی برا لگے گا. آپ کو اتنے آپ وسوسوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو بدیہی چیزیں ہیں نا اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح، وہ بھی آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی. ان لوگوں نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو جماعت المسلمین والوں نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی میرا مقصد ابھی جماعت المسلمین نہیں ہے، میں تو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ وہ جو اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو مثالوں سے، واقعات سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ جماعت المسلمین پر اب رد کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے ویسے اتنے پارٹ بن گئے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. آپ کو کہنا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، تو آپ اس سے کہ حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں یا پارٹ 3 کے بارے میں. پہلے انہوں نے ناموں سے بہت دھوکہ دیا لوگوں کو کہ جماعت المسلمین اور حدیث. دیکھو جماعت المسلمین تو ہم تو فلاں تو دیوبندی بنا ہوا ہے، فلاں تو بریلوی ہے، فلاں تو اہل حدیث ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو وہ ہے. اصل جو جماعت المسلمین کا بخاری میں آتا ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں. حالانکہ وہ جماعت المسلمین وہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی جماعت مراد ہے، عامت المسلمین مراد ہے، اور اس کے امام سے مراد ہے حکومت وقت، خلیفہ، بادشاہ، حاکم. اس کی بغاوت نہ کرو. تو خیر مجھے لے گئے، وہ لے نہیں گئے، میں پہنچ گیا. تو جب کھانا وانا لگنے سے پہلے نا وہ ہماری بحث شروع، نے بڑا ٹائٹ کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا لڑکوں کو پھانسنے کے لیے. تو ہم اور کھانے کا مجھے پتا چلا 2 مناظروں میں گیا ہوں جماعت المسلمین کے، مجھے پتا چلا یہ ہر مناظرے میں کھانا رکھتے ہیں کہ پھنسنے لگے تو کھانا لگا دو. ان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ سامنے والا اگر تگڑا ہو گیا نا کہ یہ بحث میں غالب آ رہا ہے تو فوراً کیا لگا دو، بھائی چلو پھر تو بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں، چلو دسترخوان کھانا لگاؤ، ہو رہا ہے کھانا لگاؤ. یہ انہوں نے کھانا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ان کی 2 جگہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ فوراً کھانا لگواتے ہیں وہ. اور جس نے کھانا لگایا تھا نا الحمدللہ وہ کنورٹ ہو گیا جماعت المسلمین سے، آ کر جماعت معاذ اللہ کافرین کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے، جب آپ مسلمین ہیں تو گویا ہم تو پھر کافر ہو گئے، اللہ نہ کرے. نام فرقہ وارانہ خود رکھتے ہیں آگ لگانے کے لیے. تو مجھے جماعت المسلمین والے نے کہا، پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات امام حنیفہ پہ کرنے لگے نا. امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نجاست اگر جو ہے وہ 1 درہم سے کم ہو. امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر 2-4 قطرے ہلکے پھلکی سی نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اگر وہ 1 درہم کے برابر، ہتھیلی کی گہرائی کے برابر لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ قرآن یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے، یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ مجھے اس کی دلیل معلوم تھی، لیکن میں دلیل سے جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، ایک اور سوال ہو جاتا. تو میں نے کہا بھائی اصولی بات کرتے ہیں، پہلے ہم دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں، دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تجزیہ ہو جائے گا پھر میں یہ سارے، اور یہ اس کے جواب بہت آسان ہے. یہ جو 1 درہم کا مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت آسان جواب ہے اس کا. لیکن میں چاہ رہا تھا اصولی بحث. میں نے کہا امام حنیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے غلط مان لو، ٹھیک ہے نا، غلط تھے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو امام شافعی کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نا 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 نا. امام مالک کو کرنا چاہیے، نا 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 نا. امام احمد کو نہیں، بھائی کسی کو فالو، قرآن و سنت کو فالو کرو. میں نے کہا اس کا مطلب اب تک قرآن و سنت کو کسی نے فالو نہیں کیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جماعت المسلمین جو 15ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے وہ بتائے گی کہ قرآن. امام شافعی نے تو کچھ اور تورات انجیل بتائی ہے. امام حنیفہ کے مسائل وہ بھی تورات انجیل سے نکالے ہیں، قرآن و سنت سے نہیں نکالے انہوں نے. امام احمد نے بھی کہیں تورات اور انجیل سے مسائل نکالے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ امام مالک نے بھی وہاں سے نکالے ہیں. تو یہ سارے لوگ تو ہو گئے خراب. اور پوری امت میں جماعت المسلمین کے علاوہ 99.999% لوگ ابھی بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں، سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے،
ابو ظہبی میں امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے. دبئی میں اکثر لوگ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے لوگ کو فالو کرتے ہیں. ترکی، افغانستان، پاکستان، پورا انڈیا، برما، بنگلہ دیش اور ایران میں جو سنی مسلمان ہیں، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، یعنی ٹوٹل پوری امت مسلمہ میں 50% تو صرف اکیلے ابو حنیفہ کو فالو ہیں. باقی جو 49% ہے وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ تو سارے ہو گئے، بولو بھائی، فارغ. سعودی عرب کا تو لا فقہ حنبلی ہے، جو عدالت میں لا ہے نا وہ کیا ہے؟ فقہ. سعودی عرب میں آپ سرکاری سطح پر کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک فقہ حنبلی نہ پڑھ لیں آپ. اور میں نے کہا ان چاروں کے علاوہ اب تک کوئی پانچواں فقہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے، ریٹن فارم میں لکھا ہی نہیں گیا ہے. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان جماعت المسلمین والوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ جو امت طبقات ہے، آپ جس بھی عالم کی صدیوں تک پڑھنا چاہو نا تو آپ کو یا تو طبقات حنابلہ میں ملے گا اس کا تذکرہ، یا طبقات شوافیہ میں ملے گا، یا طبقات حنفیہ میں، یا طبقات مالکیہ میں. 1000 سال کے علماء کو اگر آپ کسی کو بھی پڑھنا چاہو تو ان کا ان چاروں میں سے کسی طبقے میں ذکر ہو. اچھا ایک اور مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. حرم میں 700 سال 4 مصلے رہے ہیں. اس پہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، حنفیہ کا مصلی تھا، شافیہ کا تھا، مالکیہ تھا، حنابلہ کا تھا. انہوں نے حرم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. واقعی غلط کیا تھا اور سارے علماء اس پہ متفق نہیں تھے. لیکن جو حرم کے اس وقت حکومت تھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب جو اعتراض کرتے ہیں نا یہ فرقہ واریت تھی، واقعی نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی نہیں قائل اس کے. تبھی اس کو ختم بھی ہم ہی نے کیا ہے، حنابلہ نے ختم کیا اس کو، حنفیہ نے اس کی تائید کی کہ یہ 4 مصلی ختم ہونے چاہیے. ایک امام ہو کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا کہ اگر کوئی حنبلی امام نماز پڑھا اور حنفی اس کے پیچھے پڑھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنی بات تو ہے کہ اس وقت 5ویں مصلی کی طرف کسی کا ذہن کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ 5واں کوئی تھا ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو صدیوں تک امت 4 فقہ پہ جمع رہی ہے. تو ایک تو صحیح حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یار 99.999% لوگ وہ کسی نہ کسی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں. تو بھائی یا تو معاذ اللہ وہ حدیث غلط ہے، یا آپ اس کی تشریح غلط کر رہے ہو، یا کچھ اور معاملہ. وہی ایک صاحب جماعت المسلمین والے کہنے لگے کہ پشاور میں بھی اب ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ جس نے واقعہ سنا ہے وہ جماعت المسلمین سے کنورٹ ہوا، تو اس نے کہا ہمارا مسلک جو ہے نا پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے. کہنے ایک دم مجھے خیال آیا یار پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا. وہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ میں خود جماعت المسلمین میں بہت متحرک تھا، لیکن میرے نا دماغ پہ یہ جا کے یہ لگا کہ ہمارا مسلک اب کیوں پھیل رہا ہے. وہ جو 1200 سال پہلے اسلام پشاور میں آیا تھا وہ پھر کیا چیز آئی تھی؟ نہیں آ رہی بات، وہ کیا آیا تھا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے خبر متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ او بھائی وہ جو تواتر کے ساتھ جو چیز آئی تھی نہیں وہ اصل ہے، باقی کیا ہے؟ دلائل کے نام پہ بے وقوف بنانے کا سلسلہ. جماعت المسلمین کو میں اس لیے ہدف بناتا ہوں کہ وہ تو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وہ خیر وہ بیٹھ گئے. تو انہوں نے مجھے، میں نے کہا دیکھیں پہلے اصول طے ہوئے ہیں بحث کے اصول. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، سب سے آپ نے تو پوری امت کو 2 منٹ میں گمراہ کر دیا، اور دلائل قرآن سے دیتے ہیں کہ تم اکثریت کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، لہذا اکثریت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اس آیت کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا ہے. یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے، اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی. صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان غیر مسلموں کو مت دیکھو، مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پر ہوگی، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف آیتیں ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جائے گا جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. یہاں تو مسلمین کے راستے کو فالو کرنے کا، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ راستہ جس پر عامۃ المومنین مسلمین چلتے ہیں اسی کو فالو کرنے کا حکم ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں جماعت المسلمین پھیلے، ابھی تو اقلیت میں، آپ کی کوشش ہوگی کہ کیا ہو جائے؟ اکثریت میں. تو جس دن اکثریت میں آ گئی آپ گمراہ ہو جاؤ گے اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اکثریت کی اتباع کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. میں نے کہا اس لیے اسلام کو کبھی اکثر لوگوں کا مذہب بننے نہیں دینا، اور اپنے مسلک کی اتنی تبلیغ نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر اس 1 ارب مسلمان ہیں تو 49.9 کروڑ پہ جا کے کیا کرنی ہے؟ بلکہ 50 کروڑ پہ جا کے بریک لگانی ہے. 50.1 جس دن ہوئے
تو آپ کی مخالف پارٹی جو آج آیتیں آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہو, مخالف پارٹی آپ پہ الٹا وہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دے گی. اکثریت کو مت دیکھو, اکثریت پاگل ہے یار, اندازہ لگاؤ یار, یہ ہمارا امام بن رہے ہیں, یہ ہمیں ابو حنیفہ سے اور شافعی سے ہٹا کے کہاں لگا رہے ہیں, ہمیں فالو کرو. اچھا خیر, پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی سارے تو ہو گئے خراب, آپ جماعت المسلمین جو 1975-77 میں کیماڑی میں جس کی بنیاد رکھی گئی, حقیقت ہے کیماڑی میں بنیاد رکھی گئی ہے جہاں تک میری معلومات, وہ ہو گئے قرآن و سنت کے فالو کرنے والے, ہم تو ہو گئے بیکار. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں پہلے دلائل سے یہ ثابت کرو کہ یہ وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اس نے کہا بھائی یہ تو وہی قرآن ہے, اب دلیل دیکھو, یہ تو بالکل وہی قرآن ہے. میں نے کہا ابے بھائی دلیل کیا ہے, کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, لیکن مجھے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوگا, کوئی سائنسدان تھوڑی بتائے گا یہ. تو میں نے کہا, اس نے کہا یہ تو تحریف ہو ہی نہیں سکتی, قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا ایک کتاب آپ لکھیں اردو کی, اس پہ لکھ دیں لا ریب فیہ, تو اس میں بھی کوئی شک نہیں رہے گا. پھر یہ تو ثابت کرو یہ لا ریب فیہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہہ رہے نہیں قرآن میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی حفاظت کریں گے. ابے میں نے کہا یہ بتا یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے, پہلے یہ تو ثابت کر لو نا. ایسے تو بھائی کوئی قادیانی کوئی کتاب لکھے اور اس میں کہہ دے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور یہ اللہ کہہ رہا ہے, تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ پیغمبر پہ نازل بھی ہوئی ہے آیت. اتنی تامک ٹوئیاں کی ہیں نا, گھماتا رہے بات کو. کیا کر, میں نے کہا آپ اصل میں جو اصل جواب ہے نا اس پہ نہیں آ رہے. اصل جواب یہ کہ اس امت نے یہ جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے تو یہ امت من حیث الامہ جھوٹی اور غلط اور گمراہ نہیں ہو سکتی, اس سے اتنی بڑی خیانت نہیں ہو سکتی. اس سے کیا, اس امت کو تو چلو ہم مانتے ہیں نا, غیر مسلم کو بھی ہم یہ ایک دلیل دیں گے. او بھائی اتنے سارے لوگ صدیوں سے جن میں مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے, جو ایک دوسرے کے خلاف توپے لے کے ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں, الحمد سے لے کے والناس تک جہاں قرآن کی بات آئے گی تو قرآن سب کا کیا ہے, ایک ہے. وجہ اس کی یہ کہ اسلام جب دنیا میں پھیلا تو صحابہ نے اس سینے میں قرآن محفوظ کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے. سیم قرآن تھا وہ, اس میں روایتوں کا اختلاف ہے, نبی نے یہ آیت اس طرح بھی پڑھی اس طرح بھی پڑھی, تو وہ ساری روایتیں پہنچی ہیں. لہذا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو, ملکی یوم الدین بھی, تو تمام فرقوں میں ہے کہ مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ مالکی یوم الدین بھی تواتر سے ثابت ہے کہ نبی نے یہ لفظ یوں پڑھا ہے, اور ملکی یوم الدین بھی تواتر سے ثابت ہے. تو وہ جو 7 قراتیں ہیں نا وہ تو اپنی جگہ ہیں, ان میں بھی اختلاف نہیں ہے, یعنی وہ سب مانتے ہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, یہ لفظ بھی پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہے آپ نے. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جو متواتر حدیث متواتر ہے نا, حالانکہ بخاری اور مسلم میں جو قرآن کی قراتیں لکھی ہوئی ہیں بہت سی وہ اس متواتر قراتوں کے خلاف ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس پہ قرآن نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں بخاری خبر واحد ہے, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایک آدمی نقل کر رہا ہے, تو جو ایک آدمی جس طرح سے آیت پڑھ رہا ہے اس طرح نہیں پڑھی جائے گی, جس طرح صدیوں سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس طرح پڑھی جائے گی. اب کل کوئی اٹھ کے نیا قرآن بنا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے بخاری میں تو لکھا ہوا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی وما خلق الذکر والانثی کے بجائے کیا کہے گا, والذکر والانثی, تو کہے گا میں نیا قرآن چھاپوں گا جس میں وما خلق کا لفظ کیا کروں گا, غائب کرنے دو گے بخاری کے نام پہ. بولو گے بھائی یہ بھی نبی نے پڑھا ہے وما خلق الذکر والانثی, بخاری میں لکھا ہے مانتے ہیں, لیکن جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا وہ وما خلق الذکر والانثی ہے. لہذا بخاری کے مقابلے میں اس متواتر کو ترجیح دی جائے گی جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ کی ریسرچ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, بہت آسان ہے بات سمجھانا. ٹھیک ہے نا, آپ تنگ آ گئے ہوں گے نا سن کے. تو خیر میں نے اس سے کہا وہ ٹامک تو یہی مارتا رہا بیچارہ, وہ آیا ہی نہیں کم بخت, پھر کھانا لگا دیا. کھانا لگاؤ, کھانا کھانے تھوڑی آئے ہم یہاں پہ یار.